اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو 27 رمضان لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ بے شک انشاءاللہ تعالی جو اس میں اللہ کریم کے امر کن کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام بگڑیاں بنا دیتے ہیں۔ ہماری جو تمام تر خواہشات ہیں، جو ہماری تمام تر آرزوئیں ہیں، وہ اللہ ہی کی محتاج ہیں۔ تمام مخلوق اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ تجارت سے ہمارے کام نہیں بنتے، زراعت سے ہمارے کام نہیں بنتے، ذمہ داروں سے ہمارے کام نہیں چلتے، بادشاہ ہمارے کام نہیں بنا سکتے، جو سو کر اٹھ نہیں سکتا وہ ہمارے کام کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کے پیشاب کو اللہ تعالیٰ جاری کر دیں تو بند نہیں کر سکتا، بند کر دیں تو جاری نہیں کر سکتا۔ جب وہ سو جائیں تو اس کی حفاظت کے لیے ہزاروں پہرے دار جاگیں، وہ ہم کو امن کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارے کام بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، سورج کے ہاتھ میں نہیں ہیں، زمین کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ستارے سیاروں کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ یہ سب مخلوق ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ اپنے وجود میں قائم نہیں رہ سکتے۔ ان کی بقا بھی ذاتی نہیں ہے، ان کی فنا بھی ذاتی نہیں ہے۔ میرا بولنا ذاتی نہیں ہے، آپ کا سننا ذاتی نہیں ہے۔ آنکھ اپنی قدرت سے نہیں دیکھتی، کوئی اور اسے دکھاتا ہے۔ کان اپنی طاقت سے نہیں سنتے، کوئی اور اسے سنواتا ہے۔ یہ دل اپنی طاقت سے نہیں دھڑکتا، کوئی اور اسے دھڑکنے کا امر کرتا ہے۔ آنتیں غذا کے جوس کو نکال نہیں سکتی، کوئی اور ہے جس کا نظام آنتوں کے اوپر متوجہ ہے۔ دماغ اپنی طاقت سے نہیں سوچتا، ہاتھ اپنی قدرت سے حرکت نہیں کرتے۔ اس ساری کائنات میں اللہ کا امر نافذ ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے امر کن کے محتاج ہیں۔ ہوا کا ذرہ ذرہ کسی اور کے امر کے تابع ہے، پانی کا قطرہ قطرہ کسی اور کے قبضے میں ہے، پہاڑ کا ایک ایک پتھر کسی اور کے ہاتھ اور قبضہ قدرت میں ہے۔ اگنے والے غلے، غلوں سے پیدا ہونے والی چیزیں، اگنے والے درخت، درخت کی ایک ایک شاخ، شاخ کا ایک ایک پتا، پتوں کے ساتھ لگی ہوئی کونپل، کونپلوں کے ساتھ لگے ہوئے پھول، پھول کی ایک ایک کلی، ان سب پر اللہ کی قدرت حاوی ہے اور جاری اور ساری ہے۔ یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے۔ لا الہ، یہ سب مٹی، لا الہ دل میں اترے کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے پتھر ہیں۔ جو کچھ میری جیب میں ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جو پرائی جیب میں ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جو میری تجارت ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جو زراعت ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ان سب پر لا کی تلوار چلتی ہے۔ اس کو دل بولے، یہ لا الہ الا اللہ کا ایمان ہے، یہ زبان میں آ رہا ہے، دماغ میں آ رہا ہے، یہ ایمان کا بول ہے، اس کا اقرار دل سے کریں، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اس سب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے امر کن کے محتاج ہیں۔ سورج کو اللہ نکالتا ہے، چاند کو اللہ نکالتا ہے، آسمان کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، زمین جو بلبلا رہی ہے وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ پہاڑوں کو سخت کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پانی جاری اللہ نے کیا، زبان پر بولنا اللہ نے رکھا، آنکھ میں دیکھنا اللہ نے رکھا، کان میں سننا اللہ نے رکھا، دل کا دھڑکنا اللہ کی قدرت سے ہے، معدے کی حرکت اللہ کی قدرت سے ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، اللہ کے لیے کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس کے ذریعہ سے ہماری قسمتوں کو بدلنے پر قادر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دینے پر قادر ہیں۔ کبھی ذمہ دار کو دیکھا ہے جس کا ایک پودا مرجھا جائے تو اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے؟ یہاں پورے اسلام کا چمن مرجھا چکا ہے، مسلمان بے حس ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم ان مسلمانوں کے اندر اپنا ایمان جگائیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اندر اپنی محبت جگا دیں، سب سے کٹ جائیں، اللہ سے جڑیں۔ اس میں عافیت اور سہولت ہے۔ ایک کام یہاں ہے، ایک فیکٹری میں ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے۔ ہم اللہ کی عبادت میں نہیں لگ رہے، ہم چاروں طرف بھاگ رہے ہیں۔ اگر ساری فیکٹریوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں، یہ سارے بڑوں کو، بڑے بڑے کاروباریوں کو یہاں سارا کاروبار اکٹھا کر لیا جائے، ادھر بھاگتے تھے ادھر بھاگتے تھے، خرچے زیادہ ہو گئے تھے، زیادہ کام کرنا ہے، ہم نے سارا یونٹ اکٹھا کر لیا ہے، ایک ہی جگہ ہمارا سارا کام آ گیا ہے۔ تو یہی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، تم کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو، آؤ نا اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، آ جاؤ یہاں سے اپنے اللہ کی طرف، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کفا باللہ وکیلا، تمہیں وہ قصور کے وکیلوں سے بے نیاز کر دے گا، تمہارا وکیل بن جائے گا۔ کفا باللہ حفیظا،
पाकिस्तान की फौज और पुलिस की हिफाजत से तुम्हें बेनियाज करके तुम्हारा हफीज बन जाएगा। कफा बिल्लाहि वलिया, वो तुम्हारे मतलब परस्त गर्ज के मारे हुए दोस्तों और तुम्हारी दोस्तियों इनसे तुम्हें बेनियाज कर देगा, तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाएगा। कफा बिल्लाहि नसीरा, तुम्हारा मददगार जो मौके पर खुद पहले भागते हैं, तुम्हें तन्हा छोड़कर चले जाते हैं, तो अल्लाह से दोस्ती लगाओ, वो तुम्हारा मददगार बन जाएगा। कफा बिल्लाहि शहीदा, हर वक्त तुम्हें चाहिए तुम्हारे आगे पीछे हाजिर बाश होकर, आगे पहरा पीछे पहरा, दाएं पहरा बाएं पहरा। मौत भी फिर आकर उचक ले जाती है, हादसात भी हो जाते हैं। अगर पीछे हर वक्त हाजिर बाश हो तो अल्लाह ताला फरमाता है वो तो हाजिर बाश हैं, नहीं तो अपने अल्लाह को बनाओ। कफा बिल्लाहि शहीदा, जो हर वक्त तेरे साथ तेरी शहरग से भी ज्यादा करीब है। एक आदमी इतने गुनाह करे, फिर इसको ख्याल आए कि रब को मनाए, एक कदम दहलीज से बाहर निकला, या अल्लाह मैं आ रहा हूँ, अल्लाह अर्श से नीचे उतर कर दरवाजे पर आ जाता। अल्लाह पाक फरमाता है आ जा, मैं तेरे इंतजार में था। जो मेरी तरफ तौबा करने के लिए आता है, मैं ऊपर अर्शों से नीचे उतर कर उसके इस्तकबाल के लिए आकर खड़ा होता हूँ। फिर अल्लाह करीम कुन फयकुन फरमाता है, आजा मेरे बंदे, मैं तो इंतजार में था, तू कब आएगा? मैंने फरिश्तों को चुप कराया, जमीन और आसमान को चुप कराया, कभी तो आएगा, आजा। पहले कदम पर सब मुआफ है। ना ये कहता है बुढ़ापे में क्यों आए अल्लाह करीम, ना ये कहता है इतने करके क्यों आए, ना ये कहता है तूने देर क्यों लगाई। एक हफ्ता माँ को ना मनाओ, फिर मनाने जाओ तो वो कहती है कम वक्त कहाँ मर गया था, 8वें दिन मुझे मनाने आ रहा है। मेरे रब की तो सुनो, अल्लाह क्या फरमाता है। 8 दिन नहीं, 80 साल गुजर गए, फिर यूं एक कदम उठाने की देर थी, अल्लाह की रहमत ने मुझे थोड़ा सा आगोश में ले लिया और अल्लाह करीम फरमाता है आजा। आज की रात अल्लाह को मनाने की रात है। अपनी तमाम तर गुनाहों पर, तमाम तर कोताहियों पर अल्लाह करीम से माफी मांगे, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे। अल्लाह ताला आपके जख्मों पर मरहम लगा देंगे, आपकी रूहों के फोड़ों पर मरहम लगा देंगे। अल्लाह करीम इन सारी जिंदगी को आपके हसीन और रंगीन बना देंगे। अल्लाह करीम जो चाहे वो कर सकते हैं। आज की रात इंशाअल्लाह ताला आपने अल्लाह ताला से इस तरह से मांगना है, बिलबिला कर, तड़प कर, अपने गुनाहों को याद करके 2 रकत नफिल पढ़ें। जो आप इबादत करते हैं, जो आप तरावियां पढ़ें, जो आप अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, वो बेशक ऐसे ही है, लेकिन इखलास से अपने दिल के प्याले को हर चीज से खाली कर, खालिस अल्लाह की रजा के लिए 2 रकत नफिल आपने पढ़ने हैं। 2 रकत नफिल पढ़ने के बाद सजदे में जाकर आपने अल्लाह ताला से मुआफी मांगनी है। अस्तगफिरुल्लाह 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 दिल से अदा करना है। एक तस्बीह आप सजदे में इसकी करें और अपने तमाम तर गुनाहों को जो आपसे आज तक हुए, हर इंसान जानता है, हर इंसान अपने नफ्स को जानता है कि उसने कहाँ पर गुनाह किए, तो अल्लाह ताला से आपने मुआफी मांगनी है उन गुनाहों को जहन में लाते हुए, और अल्लाह से मांगना है जो आपकी हाजत है। इसके बाद आप मांगे, अल्लाह करीम कुन फयाकुन फरमाएंगे, आपकी हर परेशानी को अल्लाह ताला खत्म फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आप ये अमल करें, अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी तमाम परेशानियों को खत्म फरमाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।